بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ پاکستان میں آج کل آڈیو لیکس کا موسم ہے، کبھی حزب اقتدار کے خلاف تو کبھی حزب اختلاف کے خلاف آڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جس میں کچھ ہدایات ہیں، کبھی کسی جانب سے کوئی ہدایت دی جا رہی ہیں جو مخالفت میں چلی جاتی ہیں باتیں۔ ابھی آج جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے ایک، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو سائفر کے معاملے پر کچھ ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ ہم نے اس معاملے پر صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ بہرحال اب جو یہ آڈیو سامنے آئی ہے، اس کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے سائفر بیانیے کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے؟ پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے، وہ میرے قائد ہیں، ان سے لندن میں پارٹی معاملات پر مشورے لیے تھے۔ اسحاق ڈار وطن واپس آ گئے ہیں، کیا نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس جاری ہے۔ اس اجلاس میں جہاں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں جو خفیہ ریکارڈنگز کا معاملہ ہے وہ بھی زیر غور آ رہا ہے، اس معاملے پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ کیا سخت فیصلے ناگزیر ہو گئے ہیں؟ ان تمام تر معاملات پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب اور سینئر تجزیہ کار امیر عباس صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، اب جو آڈیو لیک ایک سامنے آئی ہے عمران خان اور اعظم چودھری کے درمیان ہوئی گفتگو کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے سائفر بیانیوں کو دھچکا لگ گیا؟ ایک تو دیکھیے، اعظم خان صاحب آپ سے بہت ناراض ہوں گے، آپ نے ان کو خام خواہ چودھری بنا دیا۔ وہ پختون ہیں جی اعظم اور خان، وہ پختون ہیں اور وہ بڑے سینسٹیو ہیں اپنی روٹس کے بارے میں۔ اچھا، بہر صورت دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا، پہلے اس کو بیانیے کو لے لیتے ہیں۔ پہلا جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ہی، جسے کہتے ہیں انگریزی میں نو لیگز ٹو اسٹینڈ آن۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی لیگز نہیں ہے، اس کی کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، اس کی وجوہات نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی وجہ بنتی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ عمران خان یا پاکستان اس زمانے میں جب ان کو ہٹایا گیا یا جب ان کے خلاف معاملہ آیا تو ایسی حالت میں نہیں تھے، پاکستان کو ایسا نہیں تھا جہاں پر کہ ڈونلڈ لو جو ہے اس کا نمبر 1 پرائرٹی پاکستان ہوتا۔ امریکہ کا پاکستان پرائرٹی اس وقت ہوتا جب افغانستان پرائرٹی ہوتا، اور اس کے بعد کے جو معاملات افغانستان میں حاصل کرنے ہیں یا کرنے رہ گئے ہیں، جس طریقے سے کہ ایمن الزواری کو ہٹایا گیا، سین سے ہٹایا گیا، تو وہ بھی معاملہ انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے کرنا۔ ان کے جہاز افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کے جہاز F-16 اڑتے رہے اس فضا کے اندر۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آذربائیجان سے آتے ہیں، اپنے ایسٹ یہ جو ان کے ایشیا میں جو بیسس ہیں سینٹرل ایشیا کے، وہاں سے آتے ہیں، گلف سے آتے ہیں اور پاکستان ایران کے بارڈر پہ چلتے ہوئے آتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، شاید کسی کو انفارمیشن ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کہ دنیا بھر میں پریزنس ہے، جس طاقت کی، امریکہ کی، تو اس کو آپ کس حد تک اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا؟ ان کو انٹرسٹ اس وقت ہوتا ہے جب ان کا خطے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور افغانستان میں جانے کے بعد خطے میں انٹرسٹ ان کا بڑی حد تک کم ہو کے رہ گیا، اب صرف اور صرف ایران کی حد تک اور پاکستان کی کسی نامساعد کانسیکوینسز کی حد تک ان کا انٹرسٹ رہ گیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، عمران خان صاحب کا بیانیہ پہلے دن سے وداؤٹ لیگس تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب جب یہ لیکس آ رہی ہیں، وکی لیکس کہہ لیجیے پاکستان کی، یہ پاکستان کی وکی لیکس ہیں، یہ انہوں نے آپ کا چہرہ، آپ کی پولیٹیشنز کا، آپ کے پولیٹیکل پروسیس کا، آپ کے ڈیسیژن میکنگ کا اور آپ کے نظام کا، گورننس کے نظام کا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اسے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، یہی حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا، صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ جتنے بڑے آفیسز ہیں جو سینسٹیو آفیسز ہیں، پرائم منسٹر انکلوسیو، ان سب کی ایک وہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی الائنس، کوئی ایسے اپلائنسز تو نہیں لگا دیے گئے کہ جو سن رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس چیزوں کے باوجود، اور آج کل تو الیکٹرانکلی کیا کچھ پاسبل نہیں ہے۔ پیگسس، وہ ایک آپ نے سنا ہوگا، اب تو پاکستان میں بھی بہت مشہور ہوگا آج کے دنوں میں، پیگسس اسرائیلی سافٹ ویئر ہے جو آپ کے فون میں کے اندر سے چیزیں نکال کے، میر صاحب بتا رہے تھے تصویریں غائب ہو جاتی ہیں، بہرحال وہ سب کچھ اویلیبل ہے۔
Everything is known about you. Now it is being marketed to the world. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائی آفیسز میں بیٹھتے ہیں اور فیصلے نہ اپنے جی ملک کے اور نہ عوام کے حق میں کرتے ہیں۔ ٹھیک، سجاد میر صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے کہ عمران خان کے سائفر بیانیے کو دھچکا پہنچا ہے یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے بعد؟ اصل میں عمران خان کی زبان میں بات کروں تو یہ کہوں بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایک بال ٹیمپرنگ تو وہ ہوتی تھی کہ جو ہم اپنی پتلون پہ رگڑ کر اس کا ایک کنارہ بنا لیتے تھے، کھردرا سا ایک رخ، اور بال کو سوئنگ کرا دیتے تھے۔ سرفراز نواز نے جس کا آغاز کیا تھا، پھر کسی نے ناخن استعمال کرنے شروع کر دیا اور زیادہ کھردرا کرنا شروع کر دیا، وہ بال ٹیمپرنگ کی گویا ابتدا تھی۔ اور پھر آخر میں یہ بھی ہوا کہ ٹوٹے ہوئے بوتل کے شیشے سے کھردرا کر کے بال کو سوئنگ کرنے کا ایک اعتراف بھی کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسی صورت میں لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے جو بھی بنایا تھا بیانیہ، اس پر لگتا تھا کہ شاید اس میں کچھ سچائی ہو۔ اس ویڈیو لیک ہونے سے ہیں کہ کیسے لیک ہوتی ہیں، کیوں لیک ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، آئی بی کہاں سے ہوئی ہوئی ہے، آئی ایس آئی کہاں سے ہوئی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ شہباز شریف کے زمانے میں لیک ہو رہی تھی، اب پتہ عمران خان کے زمانے میں بھی لیک ہو رہی ہے۔ بتانے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک وقت کا ذکر نہیں ہے، ہر زمانے میں ہم یہ کام کر سکتے تھے اور کرتے رہے ہیں، کوئی جگہ سیف نہیں ہے۔ آج کل تو گیجٹس ایسے آ گئے ہیں کہ موبائل فون آپ رکھتے بند کر کے اپنے یہاں تو وہ پورے کمرے کی تصویر آپ کو بھیجتا رہے گا اور آپ کا موبائل فون بند ہوگا۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، کتنا نہیں دیا، لیکن رزلٹ سے نکلا ہے کہ اب جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ لیک اس طرح ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی طرف سے یہ گویا کہا کہ میں کھیل کھیلوں گا۔ گویا امریکہ کا جو سفیر کا ہمارا بیان تھا وہ بھی گھڑا گیا، ہمارے سیکرٹری خارجہ نے اس کو سنایا، وزیر خارجہ نے سنایا، سیکرٹری خارجہ نے اس پہ کمنٹس کیے، ہمارے بندوں نے اس کے نوٹس تیار کیے اور کہا گیا یہ بیان ہے، یہ تو دھمکی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی پوری سازش جو تیار کی گئی، اس سے لگتا تھا کہ وہ سائبر وہ جو خط تھا وہ خط اصل میں تھا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ پہلے کہتے تھے کہ وہ اصل میں نہیں ہے اور وہ راز فاش کرنا نہیں چاہتے تھے، اس سے راز فاش ہو گیا۔ آج عمران نے ڈائریکٹ کیا ابھی تو میں نے کھیل کھیلا ہی نہیں، فکر بازی تو آپ کر لیں، لیکن اس کھیل کا تو جواب دے جو آپ نے کہا تھا کہ میں ابھی کھیل کھیلوں گا۔ وہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ امریکہ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کھیل کھیلنا چاہتے تھے، اور آپ نے وہ کھیل کھیلا، اس لحاظ سے کھیلا کہ ایسے لگا کہ جیسے سچ مچ گویا پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس بیانیہ کو اتنا لمبا لے گئے کہ اب لگتا تھا کہ اسی بیانیے کی اگر آپ تفتیش کر لیں تو میں گویا پارلیمنٹ میں جانے کو تیار ہوں، یہ تک کہہ دیا۔ آج پتہ چلا یہ تو ایک کھیل تھا، یہ تو ایک تماشا تھا جو آپ نے اس لیے لگایا تھا کہ ثابت کر سکیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کی جو اگر حرکت ہے یہ تو اسٹیٹ کے خلاف سازش ہے۔ آپ نے فورن کنٹری کو، سپر پاور کو، پاکستان کو استعمال کرنا چاہا اپنے مفاد میں، اپنے اقتدار کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی قانون سے بالکل ٹھیک ہے۔ رضا رومی صاحب، آڈیو لیک عمران خان صاحب کی بھی ہو گئی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو سائفر عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا؟ جی میرے خیال سے تو دیکھیے بہت حد تک نقصان پہنچا ہے، اور جیسے ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ان کا سامنے آیا ہے۔ اور یہ ابھی دیکھیے یہ آڈیو لیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان پہ کیا اثر ہوگا سیاست کے اوپر یا لیڈرز کے جو مختلف پبلک پوزیشنز ہیں، وہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ لیکس آ کہاں سے رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں اور کس وقت پر آ رہی ہیں۔ میرے خیال سے یہ دونوں سوالات ہوئے ہیں۔ جہاں تک سائفر اور یہ امریکی سازش کا بیانیہ، دیکھیے یہ تو بہت دیر سے ہو چکا ہے، معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ یہ کنسپریسی جو تھی، یہ جو کنسپریسی تھیری انہوں نے بنائی ہوئی تھی، یہ صرف انہوں نے اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے کی ہوئی تھی۔ اور میر صاحب نے تو بڑی سخت الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ ریاستی مفادات کے خلاف ایک سازش بھی تھی۔ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ
اول دل سے 1950 کی دہائی سے الائنڈ ہے امریکہ کے ساتھ تجارت ہماری سب سے زیادہ ہے، اور ہماری ملٹری جو ان سے پارٹنرشپ ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جی اور تاریخ کا حال کا حصہ ہے۔ اس مفاد کو، اس پالیسی کو اگر ایک وزیر اعظم یا ایک بڑا پاکستان سیاستدان جی نقصان پہنچاتا ہے تو یقیناً وہ ملک کے حق میں نہیں ہے۔ جی امیر عباس صاحب، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو دھچکا پہنچا آڈیو لیک کے بعد؟ جی بالکل دھچکا پہنچا، اور میں تینوں مہمانوں کی کافی حد تک باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ کچھ میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی دیکھیں، اس وقت جواب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستانی سیاست شطرنج کی بساط کی طرح ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف چال چلتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو دوسرا کچھ دن کے بعد پہلے کے خلاف چال چلتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ملک ریاض کی ایک آڈیو آئی آج سے کوئی 3-3.5 مہینے پہلے، جس میں وہ کوئی خاتون اول کا ذکر کر رہے تھے، کوئی ہیرے ڈائمنڈ کے بارے میں۔ اس کے بعد شوکت ترین کی آڈیو ٹیپ ہو گئی، پھر اس حکومت کے خلاف آڈیوز آ گئی، جیسے شہباز شریف صاحب کی 3 آڈیوز آ گئیں، اب انہوں نے ان کے خلاف آڈیوز پیش کر دی۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کسی ایک فریق کے لیے کسی دوسرے فریق پر ہنسنا، ٹھٹھے بازی کرنا یا بغلے بجانے کا موقع ہے۔ جیسے شہزاد صاحب نے شاید فرمایا کہ آپ کا پورا پولیٹیکل سسٹم اس وقت ایکسپوز ہو رہا ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سیاستدان سیلف سینٹرک پالیٹکس کرتے ہیں، یہ اپرچونسٹ لوگ ہیں، یہ ابن الوقت لوگ ہیں۔ ان کو ملکی مفاد کی یا قوم کے مفاد، یہ صرف ملک قوم ان کے لیے چارہ ہے، جواب قومی مفاد نہیں ہے، قوم چارہ ہے۔ جیسے کسی جانور کے سامنے، ڈنگر کے سامنے کوئی چارہ پڑا ہوتا ہے تو وہ جگالی کرتا ہے اس چارہ ہے قوم ان کے لیے۔ ان کے سروائیول اس قوم کے ساتھ ہے، جتنا اس قوم کو یہ سٹوپڈ بنا کے رکھیں گے ان کا سروائیول رہے گا پولیٹیکل۔ ٹھیک اب آج کی اس ویڈیو میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ چیز ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو بیک بون جس کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی، جو شاید قائد نے بھی کہا تھا، وہ ہے آپ کا سول سروسز کا نظام۔ اس ویڈیو میں اعظم خان کو آپ اگر سنیں، یعنی آپ عمران خان اور اعظم خان کے الفاظ کو اگر علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں تو جی ایک پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر کا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ پرنسپل ایڈوائز کرے پرائم منسٹر کو، اس کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو فیئر ایڈوائز کرے، اس کا کام ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرے۔ جی اس میں زیادہ گفتگو تو اعظم خان کی ہے۔ اعظم خان جس طرح چاپلوسی کر رہا ہے پرائم منسٹر کی، جس طرح ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہوتے ہوئے ملک کا سب سے سینئر بیورو، یعنی پرائم منسٹر کے بعد پرنسپل سیکرٹری جو ہے اس کو 2IC کہا جاتا ہے پرائم منسٹر کا، وہ پرائم منسٹر کو غلط ایڈوائز کر رہا ہے، وہ پرائم سائیکو فینسی کر رہا ہے پرائم منسٹر کے سامنے، وہ پرائم منسٹر کو غلط کر رہا ہے۔ یہ ایک اور اس میں اینگل ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ کے انسٹیٹیوشنل ڈکے کس طرح سے ہوا ہے جواد، انسٹیٹیوشنل ڈکے، جی آپ کی پالیٹکس میں ڈکے، آپ کی سول سروسز میں ڈکے، آپ کے میڈیا میں ڈکے، آپ ٹھیک ہے کی جوڈیشل، آپ کا ہر ادارہ اس ملک کا وہ ڈکے کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے۔ بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کی راہ کیا ہموار ہو گئی ہے، بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے۔ اسحاق ڈار تو پاکستان آ گئے، سجاد میر صاحب کیا نواز شریف کے بھی پاکستان واپس آنے کی راہ ہموار ہو گئی؟ نواز شریف کے ایک بہت بڑے حامی نے دعویٰ کیا تھا، ایک بار ایک بات کہہ دی تھی، ان کے منہ سے نکل گئی تھی کہ الیکشن کے زمانے میں اگر نواز شریف پاکستان نہیں آتے تو پھر انہیں اسکندر مرزا کی طرح طے کر لینا چاہیے کہ باقی زندگی انہیں لندن میں گزارنی ہے۔ نواز شریف کے لیے صرف ایک موقع ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو تو وہ یہاں الیکشن کمپین کو لیڈ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ یہ وقت کب آتا ہے، کب مناسب سمجھتے ہیں، ان دنوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، بقول مخالفوں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ دوسری بات ہے، لیکن نواز شریف کو بالآخر پاکستان آنا پڑے گا۔ اور اب تو ایسا بیانیہ بھی بلڈ ہو گیا ہے جس میں یہ کہا جانے لگا ہے
کہ اگر عمران خان نواز شریف کو جس چیز پہ ہوئی کی سزا دی گئی تھی وہ چیز اس جج کو نکال دیا گیا, اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کمنٹس پاس کر دیے, لیکن اس کے فیصلے کو قائم رکھا گیا ہے, اور آج بھی ہائی کورٹ اس فیصلے پر سوچ بچار کر رہا ہے اور کچھ صحیح فیصلہ لیکن بہرحال ابھی سامنے نہیں آ رہا. یہ یقینی بات ہے کہ نواز شریف کو آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی الیکشن کے قریب یا الیکشن سے کچھ دیر پہلے یا کسی وقت بھی پاکستان آنا پڑے گا, کمپین کو لیڈ کرنا پڑے گا. شہباز شریف کا یہ کہنا گویا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب اس راہ پہ چل پڑے ہیں, اور اگر اس راہ پہ وہ اختیار کر لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پاکستان آئے. میں اس بات کو دہراتا ہوں اپنے اس دوست کی بات کو کہ اگر وہ پاکستان نہیں آتے تو پھر انہیں سکندر مرزا کی طرح لندن میں ہی باقی زندگی گزار دینا چاہیے. نواز شریف نے کم بیک کیا ہے, سعودی عرب سے بھی کیا ہے, جہاں سے بھی کہا جاتا ہے وہ کریں گے, اور شاید الیکشن کا اکھاڑا پھر ہی سجے گا جب وہ پاکستان میں. رضا رومی صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے نواز شریف صاہب پاکستان آنے والے ہیں, راہ ہموار ہو گئی ان کے پاکستان آنے کی؟ دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے وہ ایک بڑا واضح سگنل ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کی تیاری پکڑیں گے. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو ایبسکانڈر بھی قرار دے دیا گیا تھا, ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز پہ ممانعت تھی, پرسانو نان گریٹا بن گئے تھے. آپ کو پروپیگنڈا تو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں, 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو کیا کیا نہیں ان کے بارے میں کہا گیا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آن کی آن میں وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا میں چلا گیا, اور یہاں تک کہ صدر الوی صاحب نے ان سے کل آج حلف بھی لے لیا. تو یہی بدلتے ہوئے حالات کا عکاس ہے یہ سارا معاملہ, اور یہ لگتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یا تو الیکشن سے پہلے یا ابھی شاید اسی سال وہ واپس آ جائیں. میرے خیال سے کوئی اب صرف ان کی عدالتوں کے ساتھ ہے معاملہ کہ وہ دیکھنا یہ کہ کیا عدالت ان کو بیل دے دے گی, جو ان کو پیش تو ہونا پڑے گا پہلے آ کر, وہ کتنی دیر ان کو جیل میں بھیجتے ہیں وہ اب معاملہ ہے. اگر تو عدالتیں ریلنٹ کریں گی تو بالکل میرے خیال سے وہ ان کو ریلیف اگر دیں گی عدالتیں تو یقیناً وہ پاکستان آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب, آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ نواز شریف جلد پاکستان ہوں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کر دیا ہے. دیکھیں, میں پہلی بات تو کہ ان کو واپس آنا چاہیے پاکستان, ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب پاکستان 5 سال کے بعد واپس آئے, بیماری کا بہانہ, بیماری کی ڈھال بنا کے رکھی. حالانکہ میں جہاں تک سیاست کا طالب علم ہوں, وزارت خزانہ کسی بھی ملک کی سب سے مشکل ترین اور تھکا دینے والی وزارت کا نام ہے. سب سے زیادہ کام اگر کسی وزیر کو کرنا پڑتا ہے وہ 2 یا 3 وزراء ہیں, جس میں سے ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے, ایک وزیر خارجہ اور ایک وزیر خزانہ. وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے بیمار تھے, لیکن وزارت خزانہ جتنا بھاری منصب سنبھالنے کے لیے وہ صحت مند ہو گیا آج. نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے, ان کو اب یہ بیماری وغیرہ سب کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, وہ سب کو پتہ لگ گیا کیا بیماری ہے, واپس آئیں. دوسری بات یہ جواد کہ نواز شریف صاحب یعنی الیکشن جو جس طرح پہلے میر صاحب نے فرمایا, بالکل یہ ایک مناسب انالیسز ہے کہ الیکشن کے اندر نواز شریف کے آنے سے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اور مسلم لیگ نون کی فتح اور برتری میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو انہوں نے 2018 کا میں بھی وہ نہیں اس طرح کر سکے, 2023 کے الیکشن میں بھی اگر وہ نہیں آتے تو 2028 پر وہ جو کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, تو 2028 پر کس نے دیکھا ہے. آخری اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی فیئر نہیں ہوتا. اب تو بالکل جیسے وہ شفاف شیشے کے اوپر پانی پڑا ہوتا ہے نا, اب یہ شیشے کے اوپر پانی کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کھیل ہی کھیلا جاتا ہے. یعنی وہ اسحاق ڈار کے جن کے بارے میں عدالتوں نے کہا کہ اشتہاری ہے, ایبسکانڈر ہے, فلانا ڈھمکانا, ہمیں تو الفاظ بھی نہیں آتے تھے, ہمیں تو ان عدالتوں نے سکھائے نا. کس طرح وہی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ خبردار اگر کسی نے 7 اکتوبر تک ہاتھ بھی لگایا اسحاق ڈار کو, ہاتھ کاٹ دیں گے تمہارے, گرفتار نہ کیا جائے آمد پر. 4.25 سال جس ملک کی سینٹ بیٹھی رہی کہ حضور والا آئے, ذلت سبحانی آئے اور ہم ان سے حلف لیں, 4.25 سال حلف نہیں لیا. اسی طرح اگر جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم,
آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. اس ملک میں جو مجسمہ تراش ہے نا، دراصل جب انہوں نے مجسمہ تراشی کرنی ہے، وہ جس کو چاہیں گے بٹھا کے بھگوان بنا دیں گے، ٹھیک جس کو چاہیں گے وہ اوتار بنا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کا مجسمہ اتار کے ایک چوک چوراہے میں رکھ کے اور اس کو پاش پاش کر دیں گے، اور ہم اس کی کرسیوں پہ بیٹھ کے اور اپنے تجزیے تبصرے کر رہے ہوں گے. جب ٹھیک یہ ہے فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے، تو ان کا وزیر اعظم بننا تو معمولی ایک بات ہے. لندن سے لے کے یہاں تک ان کے لیے سرخ قالین بچھایا جائے گا. ٹھیک صرف فیصلہ ہونے کی دیر ہے، صرف معاملہ طے پانے کی. یہ تو اب دیکھیں نا، اس میں کوئی بھاؤ بھرائی نہیں. اس ملک کے اندر، اس ملک میں جو پکڑے جاتے ہیں وہ بھی عجیب طرح پکڑے جاتے ہیں، جو چھوڑے جاتے ہیں وہ بھی عجیب طرح چھوڑے جاتے ہیں، جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہ بھی عجیب طرح بنتے ہیں، ٹھیک ہے جو اترتے ہیں وہ بھی عجیب طرح اترتے ہیں، جو نہیں بنتے وہ بھی عجیب طرح سے نہیں بنتے. یہ پورا ملک یہ ایک مینوفیکچرڈ طریقے سے چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے امیر صاحب. اس ملک میں کوئی نیچرل انڈیجنس پالیٹکس یا جو ریاست کے جو فنکشننگ ہے، ریاست کے جو اعضائے ترکیبی ہیں، ان کے کام کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب. شہزاد چوہدری صاحب، آپ امیر عباس صاحب کے جواب میں کافی مسکرا بھی رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کارپیٹ کا بندوبست کر لیا گیا ہے لندن سے لے کے پاکستان تک، واپسی کی راہ ہموار ہو گئی میاں صاحب کی؟ دیکھیں جواد، میں تو امیر عباس کے کمنٹ سے اتنا محظوظ ہو رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا یہ بولتے ہی جائیں اور ہم سنتے جائیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ حقیقت پسندی اس سے عکاسی نہیں کی جا سکتی پاکستان کے پرابلمس کی. چلے میں چند سوال چھوڑ دیتا ہوں، مختصر سا جواب دیتا ہوں. میں نے یہ سمجھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا زمانہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم پولیٹکس میں، سیاست میں این آر او کی لیول پہ چلے گئے ہیں. این آر او دے دیا، سلیٹ صاف ہو گئی. سلیٹ صاف ہونے کے بعد اب ایک نیا کھیل شروع ہوگا پاکستان میں، اور اس نئے کھیل کے اندر اب نواز شریف صاحب واپس جب آئیں گے تو وہ کیوں واپس آئیں گے؟ پچھلے 4 سال 3 سال 1.5 سال کیوں نہیں واپس آئے؟ بلکہ زیادہ، کتنا 4-5 سال ہو گئے. تو 5 سال میں کیوں واپس نہیں آئے جو کہ اب آئیں گے؟ تو اب کسی وجہ سے آئیں گے نا. اور وہ آئیں گے تو پرسیپشن تبدیل ہوگی. تبدیل یہ ہوگی کہ وہ بندہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو ایک پتھر کا صنم بنا کے بت تراش کی طرف سے پیش کیا جائے، جو کہ امیر عباس صاحب کہہ رہے تھے، بھگوان کی شکل میں پیش کیا جائے، اور بھگوان بن کے واپس آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا واضح ہے. پرسیپشن جب بدلتا ہے، پاکستان کے عوام کیا ہیں، یہ سوچ سمجھ کے تھوڑی ووٹ دیتے ہیں کہ اچھا اس کو دینا ہے، اس کو. وہ کہتے ہیں بھگوان کس کو بنایا، کس بت تراش نے کس کو بھگوان کے کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا، تو اس کے ہم نے سب جھک جائیں گے اس بھگوان کے آگے. تو یہ ہے آپ کا ریاستی نظام، یہ ہے آپ کا سیاسی نظام، اور اس وجہ سے اس طرح سے چل رہے ہیں. تو سلیٹ صاف ہو گئی ہے میرے بھائی، آنے والے لوگ سب آ رہے ہیں، لیکن اس سے فرق آپ کو کچھ نہیں پڑے گا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تمام کے تمام آزمائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام آزمائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سے لے کے یہ سب کے سب. تو اس لیے سوال عام طور پہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو پوچھا یہ جاتا ہے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا. میں نے کہا یہ پاکستانی نہیں سوچتے، وہ صرف یہ سوچتے ہیں یا عمران خان کے دشمن ہیں یا نواز شریف کے دشمن ہیں. 2 طرح سے پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے سنتے سوچتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دونوں کے دونوں فیلڈ سیاستدان ہیں، فیلڈ نظام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہی لوگ ہیں، انہی کے ساتھ گزارا کرو. کوئی نیا سیاسی نظام، کوئی نیا کلچر، کوئی نئے بابو، کوئی نئے انٹیگریٹی والے لوگ اس ملک میں کبھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، ہوں گے بھی، لیکن ان کو اوپر کون آنے دیتا ہے؟ کوئی نہیں آنے دیتا. تو یہ پرابلم ہے میرے خیال میں. سب سے زیادہ جو بات کہہ دی ہے امیر عباس نے، اس کے بعد اور گنجائش نہیں ہے بات کہنے کی. ٹھیک ہے، بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس کے بارے میں. کیا سخت فیصلے ناگزیر ہو گئے ہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس جاری ہے، جس میں معاشی اور سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو اس معاملے پر بریفنگ دی جا رہی ہے. رضا رومی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، سخت فیصلے اب ناگزیر ہو گئے؟ دیکھیے، سخت فیصلے تو ہمیشہ ناگزیر ہی ہوتے ہیں، اب چاہے وہ معیشت کی فیلڈ میں ہو یا سیکیورٹی کی فیلڈ میں ہو. فیصلہ سازی ہی حکومت کا نام ہے دوسرا. لیکن جو پہلے بات ہو رہی تھی بریک سے، میں ذرا اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں مزید، کیونکہ میں سن رہا تھا
میرے بھائی ہیں امیر عباس، وہ بڑی جذباتی انداز میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے اوپر اور ان کے وزیر بننے پہ تبصرہ فرمایا. تو میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انصاف نہیں اور قانون نہیں اور یہ نہیں، تو یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کس برے طریقے سے یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کلچر اور ایک تاریخ موجود ہے، اور وہ تاریخ جو ہے کوئی ماضی بعید میں نہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے پچھلے چند سالوں میں وہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے. کس طرح سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو جو ہے بار بار ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو اقتدار سے کئی بار نکالا گیا، ان کی اتنی گھٹیا قسم کی کردار کشی کی گئی نیشنل میڈیا کے اوپر اور اب سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہر ریاست کا ہر لیور استعمال کیا گیا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، کیس ہوں، نیب ہوں، پروپیگنڈا ہو، ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. اور اس تمام پروجیکٹ میں سے ایک شفاف ہیرو کو تراشا گیا جن کا نام عمران خان صاحب ہے، اور ان کو اقتدار پہ بٹھا دیا گیا 2018 میں. یہ سب کبھی کل کی باتیں ہیں، اور ہمیں یاد ہے ذرا کسی کو بھول گیا ہو تو وہ اور بات ہے. اور اس پورے پروجیکٹ میں یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوا کہ اب یہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کہاں پہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، کہاں وہ ختم ہوتا ہے، اور کہاں پہ اصل میں قانونی جو ہے مسائل نکلتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ جو ہے یہ انجینئرنگ بند ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر چیز ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا نا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی پرانی پالیسی پہ نہیں عمل پیرا، کیونکہ اگر وہ پرانی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتی تو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے 8-10 ہواری جیل میں بند ہوتے اور ان کی ضمانتیں کینسل ہو گئی ہوتی. ٹھیک ہے جی، سارے کیسز بھی موجود ہیں اور کوئی نااہلی نہیں ہوتی. تو اس لیے کہ ایک فرق پالیسی رکھی ہوئی ہے. تو اگر یہ ایسی چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ملک میں کورس کریکشن ہونا چاہیے، توازن آنا چاہیے. ایک سائڈ پر جو پوری آپ سیاسی قوتوں کو آ رہا ہے بیچ میں توازن، تو میرے خیال سے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جی امیر عباس صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا ہم اجلاس جاری ہے، سخت فیصلے ناگزیر ہیں، ایک تو اس کا بھی جواب دیجیے، دوسرا کافی زیادہ باؤنسر اظہر رمی صاحب نے آپ کی طرف پھینک دیے. جی ہمارے بڑے بھائی ہیں. دیکھیں میں نے جو کہا، میرے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میں نے بھی تو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی، انہوں نے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی، تو ہم تو ایک پیج پر ہیں، کوئی اور ایک پیج پہ ہونا ہو. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رضا رومی صاحب یہاں تھوڑی سی انہوں نے میں کیا کہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک ڈنڈی مار دی ہے. وہ یہ کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہونے والی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، ہمارے کچھ دوست اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیشنز جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اگینسٹ دی انٹرسٹ آف اسٹیٹ، ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے. میں اس قبیل میں سے ہوں جو دونوں کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے خلاف ہے. یہ ابھی جو نیب کا لا نیا بنا، بابا یہ بھی تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے نا، یہ سیاستدانوں نے کر دی، یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جمہوریت کے چیمپئنز نے کر دی. بقول ہمارے دوسرے ساتھیوں کے عمران خان کو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کر کے انہوں نے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر دی. سو ایک اصول پہ ہمیں آنا پڑے گا نا. جی ہمیں ایک سلیکٹیو پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر تو بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہمیں سوٹ کر رہی ہو. میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ وہ سیاستدان جو اپنے حق میں کرتے ہیں پاور میں آنے کے بعد، یہ جو عدالتوں کے اوپر جو ہم کہتے ہیں یہاں پہ، یعنی ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کوئی نہیں ہوئی. جی یار یہ او بھائی بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں جام صادق کے بارے میں. ہمارے پاس سب سے بڑے تاریخ دان بیٹھے ہوئے میر صاحب، بھٹو صاحب نے جام صادق کے بارے میں کہا تھا ایک کراچی ایئرپورٹ پہ، جام صادق جس طرح تم کراچی کی زمینیں بیچ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم مزار قائد اور 70 کے لیفٹ کو بھی بیچ ڈالو گے. اب ہم کہیں گے کرپشن ہوئی نہیں اس ملک کے اندر، کسی نے کچھ غلط کیا ہی نہیں اس ملک کے اندر، اور جنہوں نے کیا وہ اپنے حق میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے، وہ اپنے حق میں ایسا نظام کرافٹ کرتے رہے، کنسٹرکٹ کرتے رہے، نظام کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے رہے، پھر ریکنسٹرکٹ کرتے رہے، جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو. ٹھیک ہے امیر عباس. سو میں تو
پولیٹیکل انجینئرنگ غلط ہے. رائٹ. شہزاد چودھری صاحب, قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے, سخت فیصلے ناگزیر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ قومی سلامتی, جی جی بالکل سر, بالکل اب آواز آ گئی سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ ہم کس قسم کے سخت فیصلوں کی توقع کرتے ہیں. سخت فیصلے کیا کہ ہم یہ بولیں گے کہ اس کو اڑا دو, اس کو ہٹا دو, اس کو یہ کر دو, اس کا فیلئر ہے, اس کا فیلئر ہے. آپ کا آئی بی اور آئی ایس آئی جو ہے وہ تو اسی زمانے کی معاملات لے کے چل رہا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں معاشرہ چل رہا ہے. آپ کے ہاں آپ نے سب کے 70 سے 80% لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز دے دیے ہیں, شاید 40 سے 50%, باقی تو ویسے ٹیلی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے آپ کے سیل فون کی, لیکن 40 سے 50% لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر جو پیگاسس اسپائی ویئر ہے وہ کس طریقے سے گھس سکتا ہے, کتنی آسانی سے گھس سکتا ہے. وہ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگوں کے ٹیلی فونس کو, عام آدمی کو نہیں. لیکن جہاں جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں, جہاں جہاں باتیں ہو رہی ہیں, کیا کارگل کا ہمیں معاملہ نہیں پتا کہ وہاں پہ بیٹھا آرمی چیف چائنا سے بات کرتا ہے یہاں پاکستان میں اپنے چیف آف جنرل اسٹاف سے, اور وہ گفتگو ایک ایمبیسی ریکارڈ کر لیتی ہے, وہ پیگاسس کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ ان کے ریکارڈنگ سسٹمز کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو مانیٹر کیا. تو پیگاسس تو اب ہر ایک کے ہاتھ میں پیگاسس کا ایک پوٹینشیل ٹارگٹ ہے. تو ہمیں اس کو, تو کیا طریقہ ہے, پروسیسز اور پروسیجرز. ہمیں اپنے معاشرے کو یہ سبق دینا ہے کہ اگر آپ کو یہ لے کے ہاتھ میں چلنا ہے یہ والا جو چیز ہے, تو اس کو پھر استعمال کرنے کے طریقے آنے چاہیے. جب گفتگو آپ کرتے ہیں, جب استعمال کرتے ہیں تو کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اس وقت دنیا میں وہ سارے معاملات, وہ ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو آپ کے فون کے اندر سے بند بھی ہو اور آپ جہاں بیٹھے ہوں تو وہاں سے آپ کی گفتگو اور آپ کی تصویریں اٹھا کے جہاں مرضی چاہے لے جائے. یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستانیوں کو. تو کیا کرے گا ڈی جی آئی ایس آئی, کیا کرے گا ڈی جی آئی بی, کیا کرے گا چیف آف آرمی اسٹاف؟ تو یہ خام خواہ میں ایک سلوگنرنگ اور ریٹرک کے طور پہ کہ وہاں پہ بڑے ناگزیر فیصلے, کون سے ناگزیر فیصلے؟ ان کی ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی اتنی ہے, ان کو سمجھ ہے, یہ اپنے معاشرے کو اس طرح ٹرین کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اداروں کو, اپنے سروسز کو. ہم تو ٹیلی فون کے علاوہ کسی کے کوئی کہہ دے کہ ٹیلی فون باہر چھوڑ جاؤ, ہمیں تو ہماری تو غیرت جاگ جاتی ہے کہ ٹیلی فون میرا اٹھا کے باہر رکھ لیے جب مجھے اندر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا, ورنہ یہ کہانیاں آپ روز روز سنتے رہیں گے. اور پھر وہ تماشا جو ہمارے یہاں سیاست کے نام پہ اور گورننس کے نام پہ اور حکومت سازی اور حکومت کاری کے نام پہ کیا جاتا ہے, وہ ایک تماشا ہے, اور وہ تماشے کی کہانیاں دنیا دیکھتی رہے گی اور سنتی رہے گی. وکی لیکس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ غیر غلط توقع ہے, کچھ بھی کچھ نہیں ہونے والا, کچھ ہو بھی نہیں سکتا. خام خواہ میں ہاں ایک کام کرنا ضروری ہے, افغانستان کے پالیسی میں ضرور ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں, کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ جو معاملہ جس وقت آپ کے سر پہ بیٹھا ہے اس کا علاج ڈھونڈنا اس وقت فی الحال ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, جب تک کہ اپنی سوچ کو, اپنے تخیل کو یہ اس سے ہائر نہیں لے جاتے جہاں پر وہ آج بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب, سجاد میر صاحب, رضا رومی صاحب, امیر عباس صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.